میانہ روی زندگی میں لے کے آنا، اعتدال. یہاں تک کہ انسانی زندگی کے لیے سب سے بڑی عمل عبادت ہے. میرے نبی نے وہاں بھی اعتدال کا سبق دیا. میانہ روی. ایک شخص آیا، اللہ کے رسول میں ہر روز روزے رکھوں گا، ساری رات عبادت کروں گا. فرمایا نہ ایسا نہ کرو. میانہ روی. کبھی رکھ لو کبھی چھوڑ دو، رات پہ کچھ حصہ عبادت کر لو. ایک آیا، یا رسول اللہ میں سارا مال اللہ کے راستے میں لوٹانا چاہتا ہوں. فرمایا نہ ٹھہر کر مال کا تہائی خرچ کر دو. یعنی وہاں بھی میانہ روی، عبادت جو انسانی سیرت کا سب سے بڑا عمل ہے اور انسانی زندگی کا سب سے بڑا حسن ہے، لیکن وہ حسن تبھی برقرار رہتا ہے جب وہ میانہ روی ہو. میانہ روی رہے گا تو اس کے وہ حسن پائیدار ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں ہر کام میں میانہ روی. آج اگر زندگی کے اندر میانہ روی آ جائے نا تو بہت ساری خیریں وجود میں آ جائیں، بہت سارے اخلاق زندہ ہو جائیں. اور چونکہ معاشرے کے اندر سے میانہ روی ختم ہو گئی، بہت ساری برائیاں بد اخلاقیاں اسی وجہ سے جنم لے رہی ہیں. رہن سہن کے اندر میانہ روی نہیں، زندگی کے اخراجات میں خواہشات پورا کرنے میں میانہ روی نہیں، خوشیوں کے اندر میانہ روی نہیں، گاڑی سواری گھر بنانے کے اندر میانہ روی نہیں، کپڑے پہننے ملاقات ان چیزوں میں میانہ روی نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ نہ جانے کتنی بد اخلاقیاں اس کے پیچھے، اس پردے کے پیچھے ہیں. کتنی بد اخلاقیاں. ہر چیز کے اندر سے میانہ روی ختم ہو گیا، بلکہ روز بروز اسٹیٹس دوسروں کو دیکھتے دیکھتے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. حالانکہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنے پاؤں اتنے پھیلاؤں جتنی میری چادر ہے، بلکہ اس سے بھی سمیٹ لوں، کچھ چادر کا حصہ بچ جائے، کام آئے گا ضرورت کے وقت. لیکن چادر چھوٹی ہے، پاؤں زیادہ پھیلا رہا ہے. اسراف، زیادتی، حد سے زیادہ اخراجات خوشیوں کے اندر، حد سے زیادہ خواہشات پہ دولت لگ رہی ہے، حد سے زیادہ پیسہ جسے کہیں گھروں پہ لگ رہا ہے، حد سے زیادہ جسے کہیں کہ دولت جو ہے وہ دنیا کی چیزوں پہ لگ رہا ہے، حد سے زیادہ میانہ روی نہیں رہا. جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ جانے کتنی برائیاں جنم لے رہی ہیں، کتنی خرابیاں ساتھ آ رہی ہیں. تحفے تحائف ہی دیکھ لیں، خاندانوں میں شادیوں کے موقع پہ جہیزی کو دیکھ لیں، اور نئی نئی جسے کہیں کہ رسمیں دیکھ لیں. کس قدر بے اعتدالی ہے اور کس قدر تجاوز ہے زندگی کے اندر. اور اس کی مصیبت کیا ہے؟ جب زندگی میانہ روی پہ نہیں ہوتی، اخراجات بڑھتے ہیں، تجاوز ہوتا ہے، اسراف ہوتا ہے، تو پھر آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اس لیے کہ روز آمدنی تو ایک جیسے نہیں ہوتی، کاروبار روز ایک جیسا تو نہیں ہوتا، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی مارکیٹ ہے کبھی نہیں ہے، کل کیا حالات آنے والے ہیں. لیکن چونکہ زندگی کا معیار اتنا بلند کرتا چلا جا رہا ہے کہ اب اور کوئی سوچ آتی نہیں، ارے میاں وہ اسٹیٹس کیسے برقرار رکھیں گے، رہن سہن کا یہ انداز کیسے برقرار رہے گا. یہ خوف اس کے دماغ پہ ایسا مسلط ہے کہ جس خوف نے آج کا سکون بھی برباد کر دیا. اس خوف نے آج کا سکون بھی برباد کر دیا. پھر بد اخلاقیاں، ہرس ہے، لالچ ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، سود کے اڈے آباد ہو رہے ہیں، سود لیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں میانہ روی اختیار ہی نہیں کیا.